بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد عالم اس وقت سنگسو کمیونٹی نیٹ ورک FM 89.1 سے آپ لوگوں سے براہ راست ہوں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم ہر جمعے کو مطلب دوسرے جمعے کو اور چوتھے جمعے کو ہم آپ کے ساتھ براہ راست ہوں گے. فی الحال اس کے علاوہ پھر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہر ہفتے آپ لوگوں کے ساتھ براہ راست آیا کریں گے ریڈیو 89.1 پہ. تو آج کا ہمارا پروگرام ابھی شروع ہوا ہے اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج آپ لوگوں کو ایک اچھا پروگرام دے سکے. تو پروگرام کا آغاز جو ہے میں تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہوں گا, صحیح ہے, تاکہ ہماری جو روایت ہے اور جو کلچر ہے اس کے مطابق ہو سکے. تو تلاوت کلام پاک کے لیے آج میں اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے حمزہ کو, حمزہ علم خان کو. حمزہ آپ جو ہے تلاوت کلام پاک سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. صدق اللہ العظیم. یہ تھے ہمارے چھوٹے اور پیارے حمزہ علم خان. یہ ابھی تک یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور انہوں نے جو ہے 30واں پارہ یاد کیا ہے اور ابھی جو ہے پہلے پارے میں ہے. تو امید ہے کہ یہ مستقبل میں اچھا تلاوت کریں گے. جی سامعین, جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج جمعہ ہے, مہینے کا چوتھا جمعہ, اور دوسرے جمعے کو اور چوتھے جمعے کو ہم آپ کے ساتھ ریڈیو پہ لائیو ہوں گے. براہ راست آپ ہمیں سن سکیں گے SCN FM 89.1 فرائیڈے ود PC کے. تو آج کا پروگرام جو ہے ہمارا دوسرا پروگرام ہے. اس سے پہلے دوسرے ہفتے کو بھی ہم نے پروگرام کیا تھا اور اس میں بھی آپ لوگوں کو پروگرام کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا تھا. اسی طرح آج کا پروگرام ہمارا جو ہے وہ براہ راست ریڈیو پہ آپ لوگ سن سکتے ہیں 89.1 پہ. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو ویب سائٹ کے ذریعے سننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ بھی ہے, اور اگر آپ نیور میں یا گوگل میں SCN FM 89.1 لکھ دیں گے تو وہ لنک میں بھی آپ لوگ ہمیں براہ راست سن سکتے ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ آج مہمان ہے سابقہ چیئرمین پاکستانی کمیونٹی یاسین بلوچ صاحب, جو اس سے پہلے بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں, ابھی سیکھ رہے ہیں کہ جب پروگرام ہمارا ایک اچھے سے ٹریک پہ چلا جائے اور کارکردگی ہماری اچھی ہو جائے تو ہم مزید مہمان بھی بلایا کریں گے. تو میں اسٹوڈیو میں آج یاسین بلوچ صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اور تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا عالم بھائی, آپ نے دوسری مرتبہ میں انوائٹ کیا. ہماری کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک بہترین پروگرام کریں اور اپنے مزید دوستوں کو انشاءاللہ ہم بلائیں گے اس پروگرام میں. یہ پہلے بھی بتاتا چلوں اپنے دوستوں کو
کہ یہ صرف ہم ٹرائی بیس پہ سیکنڈ پروگرام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارا تیسرا پروگرام ہوگا اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے دوستوں کو بلا کے ان سے انٹرویوز کریں, ان سے مشورہ کریں اور پروگرام کو اچھے طریقے سے یعنی رن اپ کریں. تھینک یو. جی, یہ تھے یاسین بلوچ صاحب, اور آج یہ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے آخر تک. سامعین, سننے والوں, آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ ہر مہینے کے دوسرے اور چوتھے جمعے کو سنگسو کمیونٹی نیٹ ورک SCN FM 89.1 پہ ہم براہ راست نشریات آپ لوگوں تک پہنچائیں گے آواز کے ذریعے. پھر یہی پروگرام آپ اگلے جمعے اور اس سے اگلے جمعے دوبارہ جو ہے آپ لوگ ریکارڈنگ میں بھی سن سکتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ لوگ بھی کچھ مشاورت, کچھ مشورہ رکھتے ہیں تو ہمیں اپنی فیڈ بیک سے کمنٹ کے ذریعے یا ان باکس میں بھی آگاہ کر سکتے ہیں. تو چونکہ مارچ کا بھی مہینہ ہے اور 23 مارچ پچھلے ہفتے اس ہفتے گزر گئی. 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوا تھا. تو یہ ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے ایک بہت اہمیت کا مہینہ بھی ہے اور دن بھی ہے. تو اس سلسلے میں بھی ہم بات کریں گے, لیکن سب سے ضروری ایک سوال میں اپنے مہمان سے آج کروں گا کہ پاکستان ایمبیسی ساؤتھ کوریا کی طرف سے کل ورکر آن لائن میٹنگ کا انعقاد کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ ذرا بتا دیجئے گا ساتھیوں کو. جی علم بھائی, بہت شکریہ. یہ ایک اچھا کویشچن ہے. جیسا کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ یعنی میرے خیال میں یہ کوریا کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ اس طرح ہو رہا ہے کہ جو ہماری سفیر صاحبہ ہیں ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ, وہ کافی اس کی کوششیں ہیں کہ وہ ورکرز کو, بزنس مینوں کو اور اس کے علاوہ جتنی بھی کیٹیگریز سے جو تعلق رکھ رہے ہیں ان سب کو وہ بلا کے اور ان سے میٹنگیں کرتی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایک اچھی اچیومنٹ اس کی جاری ہے. تو یہ جو کل کا پروگرام ہے اس میں پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان ایمبیسی نے اپنی ویب سائٹ پہ اور اپنی فیس بک پیج پہ یعنی مسلسل یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اس میں اسپیشلی E9 ورکرز جو ہیں وہ اپنے مسائل اور یعنی سوال و جواب جو بھی ہوں گے اس کے بارے میں وہ ان کو یعنی اچھی معلومات بھی ملے گی. مین مقصد یہ ہے کہ کنیکشن کو جوڑنا ہے اور وہ تاکہ ان کے احساس محرومی یا احساس کمتری جو ہے اسپیشلی ورکر حضرات کی وہ ختم ہو جائے. تو اس میں الحمدللہ پاکستانی کمیونٹی بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے اور کوشش کریں گے, اور کافی دوستوں کو الحمدللہ ہم نے انوائٹ بھی کیا ہے. اب تک میرے خیال میں آئی تھنک مور دین 35 سے 40 دوست اب تک شامل ہو چکے ہیں, 100 بھی ہو سکتے ہیں. آج رات تک انشاءاللہ چیک کر کے بتا دیں. جی, تو آپ لوگوں کو بتاتے چلے کہ پاکستان ایمبیسی ساؤتھ کوریا کی طرف سے کل E9 ورکر کے لیے ایک خصوصی زوم آن لائن میٹنگ کا ارینجمنٹ کیا گیا ہے, کیونکہ یہ جو ہماری اس وقت موجودہ سفیر صاحبہ ہے ان کی یہ خصوصی کاوش ہے کہ جس طرح انہوں نے پہلے پیز میں کمیونٹی کی دوسرے ممبران سے زوم کے ذریعے لنک ہوئی اور انہوں نے تجاویز, شکایات, مشکلات سن کے ان کے حل کے لیے بھی کافی کوششیں کی ہے. اسی طرح یہ بھی محسوس کیا گیا کہ یہ ورکر ہمارے جو حضرات ہیں, ہمارے دوست ہیں جو پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, تو ان کے لیے بھی خصوصی یہ سیشن ہے کل. اور اگر جو دوست اس وقت میری آواز سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان ایمبیسی ساؤتھ کوریا کی ویب سائٹ یا اس کے فیس بک پیج یا کسی بھی جانے پہچانے پاکستانی کے فیس بک پیج پہ جا کے اس لنک کو کلک کر کے اس میں جو فارم ہے وہ فل کرے, اور کل ہفتے کے دن 11 بجے جو سیشن ہے اس میں وہ خود شامل ہو جائے اور پاکستانی سفیر صاحبہ اور کمیونٹی ویلفیئر اتاشی صاحب کے ساتھ براہ راست 1-to-1 زوم کے ذریعے ملاقات کرے اور اپنی مشکلات, گزارشات, تجاویزات ان کو
دے دے. تو یہ اچھی کوشش ہے یاسین بھائی, جی جی جی, اور اس طرح کے ہونے چاہیے, کیونکہ کرونا کی وجہ سے دنیا کا جو لائف سٹائل ہے اور وہ چیزیں نا آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہے. تو میں آپ کے یہ بھی بتاتا چلوں کہ لازمی شریک ہو جائیے کل, اور کل جو سیشن ہو رہا ہے اس کو فائدہ مند ثابت کریں, اور اس کی کامیابی کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ وہ E9 ورکر اس میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو جائے. یاسین بھائی, میں آپ سے ایک اور بھی چھوٹا سا سوال کروں کہ ہمارے جو ورکر کمیونٹی ہے وہ ہمیشہ شکوے ہی کرتے, گلے کرتے, شکوے کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہو رہا. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, تفصیل سے ذرا بتا دیجیے گا. جی جی, دیکھیں گلے ان کے برحق ہیں, مگر یہ ہے کہ ورکروں پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جیسے کہ کوٹے کا مسئلہ اس لیے حل نہیں ہو رہا, جو ہمارے ٹرینی ورکرز ہیں, جو ریٹرینی آ رہے ہیں, اور جو نئی یعنی کہ ورکرز آنا چاہتے ہیں, اس کا مین جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ورکر دوست ہیں ان کا جو E9 جو پیریڈ ہوتا ہے, اس پیریڈ کو وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد زیادہ تر جو دوستوں کی جو توجہ ہے نا, وہ 10 سال سے, اگر 10 سال کے قریب 9 سال کچھ مہینے رہنے کے بعد جب ان کا ٹوٹل پیریڈ جب ختم ہوتا ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم G1 ویزا لے لیں اور ویزے پہ ہی ہم رہیں مزید, یعنی کوریا میں رہنے کے لیے, یعنی ان کی یہ خواہش ہوتی ہے. اس یعنی زیادہ جو دوست انلیگل ہو رہے ہیں اور جو G1 اپلائی کریں, ان کی وجہ سے جو اس وقت پاکستان کا نمبر ہے وہ آخری نمبروں پہ ہے. اس کے برعکس ہمارے یعنی E9 جو ورکرز ہیں وہ سب سے زیادہ فیکٹریوں میں تبدیلی بھی کرتے ہیں. وہ اس کے علاوہ یعنی فیکٹری میں ان کی شکایتیں, اعتراضات, اور لسٹ میں وہ پہلے سے دوسرے نمبر پہ ہیں. ویزا ختم ہوتے ہی G1 ویزا اپلائی کرنا, جو بعد میں آنے والے دوستوں کے لیے یعنی کافی دشواری کا سبب بنتا ہے. تو میری اپنی پاکستانی کمیونٹی کے دوستوں سے, اسپیشلی E9 ورکروں سے گزارش ہے کہ اگر وہ کمپنی میں یعنی ایک اچھے ماحول میں رہیں گے اور اچھا ایک یعنی کہ فیڈ بیک دیں گے تو ہمارے پیچھے جو آنے والے دوست ہیں تو وہ بھی بہتر طریقے سے یعنی آ سکتے ہیں, اچھے طریقے سے آ سکتے ہیں. اگر یہاں پہ ان کا رویہ صحیح نہیں رہا تو ہمارے جو آنے والے دوست ہیں ان کو کافی مشکلات ہو سکتی ہیں, کیونکہ ہمارا کوٹا سسٹم مزید گھٹ جائے گا. تو کوآپریٹ کریں پاکستانیوں کو. ایک مرتبہ پھر ہماری بھی کوشش ہے, ہم پاکستان ایمبیسی کے ساتھ, HRD کے ساتھ, OEC کے ساتھ مسلسل رابطے میں بھی ہیں. لیکن مین چیز یہ ہے کہ ہمارے ورکروں نے بس یہ شو کرنا ہے, دکھانا ہے. تو آئی تھنک میں بھی انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. مطلب کارکردگی پہ ڈیپینڈ ہے نا. جی, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہمارا جو مین ایشو ہے جو لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا کوٹا کیوں نہیں بڑھ رہا. جی جی جی, ہر کوئی جو ہے اسی کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کوٹا بڑھانا نہ بڑھانا اس کے بارے میں زیادہ جو ہے سوالات بھی ہوتے ہیں اور شکایات بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ بات کی نا کہ مطلب ایک یہ بھی اعتراض بہت زیادہ ہے کہ ہمارے ان لیگل ہے جو جن کی وجہ سے ہمارے کوٹے پہ اثر ہے. جی, تو بالکل یہ بات اس طرح نہیں ہے, کیونکہ جتنے بھی لیگل ہو رہے ہیں دوسرے ممالک کے, اس لسٹ میں ہم آخری دوسرے نمبر پہ ہیں. جی جی, فرض کرے اگر 15 ممالک ہیں تو 15 میں سے ہم 14 نمبر پہ ہیں. تو لیگل ہونا کوٹے کی راہ میں اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہے. جو سب سے جو زیادہ رکاوٹ ہے بڑی وہ یہ ہے کہ ہمارے جو دوست آ جاتے ہیں E9 پہ, تو لازم بات ہے کوریا اور پاکستان کی کلچر, ثقافت, ریلیجس, خوراک, ان چیزوں میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اور اس ڈفرینس کو ہم مطلب کہ جلد سے جلد اڈاپٹ کر لیں, تو جتنا جلدی ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے
اتنے ہمارے مسائل جو ہے فیکٹریوں میں کم ہوں گے. تو ہمارا جو کوٹا نہ بڑھنے کا مین جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی لڑکے آتے ہیں ان کا تو 4 سال 10 مہینے کا ایگریمنٹ ہوتا ہے فیکٹری میں, بالکل اور ہونا چاہیے کہ وہ بغیر کسی مطلب مجبوری کے, بغیر کسی مشکل کے وہ اپنا ٹرم پورا کرے اور اپنے ٹرم میں واپس جا کے دوبارہ آئے, یا اس کی جگہ کوئی اور نیا ویکینسی آ جائے. تو ہمارے ساتھی جو ہے وہ پھر فیکٹریاں چینج کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ کہ جی تنخواہ دوسری فیکٹری میں زیادہ ہے, ادھر اوور ٹائم بہت کم ہے, رہائش میں مسئلہ ہے, گرم پانی نہیں ہے, نماز کے لیے اجازت نہیں دیتا سجنگ نے. تو یہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں تھوڑا سا کمپرومائز کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, عبادت سے وہ ہمیں نہیں روکتے, لیکن ہماری عبادت ان کے کاموں میں بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. مطلب جیسا کہ فجر کی نماز تو ہم گھر میں پڑھ لیں, ظہر کی نماز ریسٹ میں پڑھ لیں, عصر اور مغرب کی نمازوں کا ایشو ہے تو وہ بعض ایسی فیکٹریاں ہیں جہاں 2 وقفے بھی ہوتے ہیں آفٹرنون میں بھی, تو اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یا بندہ تیار ہو, کپڑے صاف ہو, اس کے وضو میں ہو, تو 2-3 منٹ میں عصر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے, مغرب کی بھی پڑھ سکتا ہے. تو یہ اصل ایشو ہے. اور آج ہم کمیونٹی کے آواز سے آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ مطلب اللہ کے لیے اپنے فیکٹریاں جو ہے اتنے چھوٹے چھوٹے بہانوں پہ نہیں چینج کرو. بالکل صحیح بات ہے. صحیح ہے. مطلب انڈونیشین بھی تو مسلمان ہے, بنگلہ دیشی بھی مسلمان ہے, سری لنکن میں بھی مسلمان ہے, اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی آتے ہیں, تو ان کی تعداد ہم سے ڈبل ٹرپل ہے. صحیح بات ہے. صحیح ہے. ان کے بارے میں مطلب یہ شکایت بہت کم ہے. اور یہ بھی کہ ہمارے جہاں 2 لڑکے یا 4 لڑکے ایک فیکٹری میں ہوتے ہیں تو جتنے مطلب 2, 4, 6, 8 ہوتے ہیں اتنے مسائل پھر زیادہ جنم لیتے ہیں. علاقائی سیاست آ جاتی ہے, ذات پات آ جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں نا تھوڑا سا جو ہے بہت سنجیدگی دکھانی ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے E9 ورکر مستقبل میں کوریا میں زیادہ ہو جائے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ E9 دوستوں کے کندھوں پہ آتی ہے. یہ انہی کا فیلڈ ہے, انہوں نے اس کو کس طرح چلانا ہے, اپنے کوٹے کو کم کرنا ہے, بڑھانا ہے, صحیح چلانا ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے باہر سے کوئی اقدامات نہیں ہو سکتے کہ ہم ان کو یہ بولے کہ آپ زبردستی فیکٹری چینج نہ کرو. تو اس طرح کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے. باقی یاسین بھائی کل پرسوں ہمارے جو کمیونٹی ویلفیئر اتاشی صاحب ہیں عادل خان, انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے, تو ان کی یہ پہلی انٹرویو تھی, آپ کی نظر سے گزری ہے؟ جی میں نے دیکھی بھی ہے, اور آئی تھنک یہ بہت اچھی کاوش ہے, اسپیشلی نیوز رپورٹر کی بھی, اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی ایک کھلی کچہری کی طرح جو سوال و جوابات کیے ہیں, جو جواب آئے ہیں اور بہت بہترین ہیں اور اچھے ہیں. اور یہی ہماری ہوپ بھی ہے اور امید بھی ہے, اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عادل خان صاحب مستقبل قریب میں وہ دورے بھی کریں گے. اور ایس او پیز کی وجہ سے کرونا کی جو سچویشن ہے, یہ تیسری لہر ہے, اس لہر کی وجہ سے کافی یعنی کہ مشکلات ہیں. نہیں تو اس کا وزٹ کا پورا پروگرام تھا, اور ماشاءاللہ بڑا اچھا اس نے رسپانس دیا ہے. امید کرتے ہیں اللہ سے کہ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا, اور اسپیشلی ہمارے E9 ورکرز کے لیے یعنی کہ ایک اچھا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ ہے, اور انشاءاللہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور ایک خوش آئند بات ہے. جی, تو اسی طرح کے مطلب انٹرویوز آفیسرس کے آنے چاہیے, اور ان سے سوالات جوابات کر کے جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں اور ان کی نظر سے انہیں گزرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اپڈیٹ بھی ملے. جی, تو سامعین اس وقت آپ لوگ سن رہے ہیں سنگسو کمیونٹی نیٹ ورک 89.1 فرائیڈے نائٹ وتھ PCK. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے یاسین بلوچ اور میں ہوں محمد عالم خان. ہم ہر مہینے کے دوسرے اور چوتھے جمعے کو آپ لوگوں کے ساتھ براہ راست ریڈیو کے ذریعے ہوں گے, اور اسی طرح یہی
प्रोग्राम आप लोग जुम्मे के दिन दोबारा भी रिकॉर्डिंग किया हुआ प्रोग्राम सुन सकते हैं। मज़ीद कोशिश जारी रहेगा कि प्रोग्राम को मज़ीद दिलचस्प बनाया जाए। एंटरटेनमेंट का इसका दूसरा हिस्सा भी है जो मज़हर बशीर साहब डील कर रहे हैं, और हम प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं। मज़ीद बहस मुबाहिसे, सवालात, जवाबात, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, तो यही सब इस प्रोग्राम का होगा बुनियादी मकसद। और जितने भी साथी प्रोग्राम को सुन सकते हैं वो अपने मोबाइल से भी सुन सकते हैं, वो हमारे वेबसाइट और होम पेज के ज़रिए भी सुन सकते हैं। और आइंदा के लिए कोशिश जारी है कि इसको आप लोग देख भी सके, तो वो हमारी कारकर्दगी पे मुनहसर है कि अगर हम एक दो प्रोग्राम अच्छे कर सके और आप लोगों को मुतासिर कर सके तो आप लोग फिर हमारा प्रोग्राम सुनेंगे भी और देखेंगे भी, और ये आप लोगों का भी अपना प्रोग्राम है। तो मार्च का महीना है यासीन भाई, 23 मार्च, मतलब ये है कि कोरोना से पहले के 23 मार्च कैसे होते थे? बस ये देख लेना कोरोना ने जो सिचुएशन बनाई हुई है इस वक्त, जो सिचुएशन है कोरोना की, इससे पहले आलम भाई ये होता था कि सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान एम्बेसी जो थी वो यानी अरेंज करती थी किसी एक अच्छे से होटल में, वहाँ पे तकरीबन पाकिस्तानी पहुँच जाते थे और एक अच्छे तरीके से यानी सेलिब्रेट होता था। उसमें मुख्तलिफ़ ब्यूरोक्रेट्स भी होते थे, एम्बेसडर्स होते थे, यानी हर फील्ड से जो रिलेटेड फील्ड है कि उन सारे फील्ड के लोग होते थे, और एक बड़ा अच्छा लगता था प्रोग्राम को अटेंड करने में। फिर उसके बाद जो कम्युनिटी बेस पे जो होता था, कम्युनिटी बेस पे जितने भी प्रोग्राम होते थे वो ये होते थे कि अपने अपने इलाकों के अंदर, जैसे अपनी अपनी सिटीज़ के अंदर हम लोग जो थे वो इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करते थे। उस सेलिब्रेशन में ये होता था केक कटिंग होती थी, मिली नगमे होते थे, और साथ साथ दोस्तों की स्पीचेस होती थी, तो एक अच्छा सा माहौल था। लेकिन रिसेंटली आपने देखा है कि ये जो पिछला 2020 मार्च का जो 23 मार्च था वो तो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि एक आप यही समझ लें कि जैसे बंदा एक खौफ का माहौल था। पिछला जो माहौल था वो खौफ का माहौल था, और इस मर्तबा जो हुआ वो यही है कि ज़्यादातर लोगों ने ऑनलाइन यानी प्रोग्राम किए, जैसे ज़ूम पे हुए, जैसे ज़्यादातर यानी कि लोगों ने कोशिश की कि हम ऑनलाइन, क्योंकि SOPs का ख़याल रखना था, गैदरिंग ज़्यादा मजमा इकट्ठा नहीं करना था, तो इस वजह से जो है लोगों ने अपनी यानी कोशिश की, 4 दोस्त 5 दोस्त मिलके जो है ना उन्होंने इस तरीके से सेलिब्रेशन की है, और इंटरव्यूज़ भी हुए हैं। लेकिन ये था कि जो कोरोना से पहले की जो सिचुएशन थी वो बड़ी अच्छी थी और बड़ी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी, और आगे भी इंशाल्लाह SOPs के तहत हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम बेहतर से बेहतर हो। अच्छा यासीन भाई, ये एक दोस्त है, इसने लिखा हुआ है कि कम्युनिटी वालों को वॉलंटियर डिपार्चर पे पाकिस्तान गए हुए उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया से उस लेटर पे लोग कोरिया से जा रहे, मगर पाकिस्तानियों के साथ कोरिया एम्बेसी वाले अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी उस लेटर पे कोरिया एंटर हो चुका है। तो ये जो है वॉलंटियर डिपार्चर जो पिछले साल हुकूमत ने प्लान दिया था उसके बारे में इसने सवाल किया है। तो इस भाई को आप कुछ इंशाल्लाह बता दें कि मतलब, चलिए मैं इसे इनबॉक्स में भी बता देता हूँ, लेकिन ये है कि ये उन्होंने वाकई लोगों के पासपोर्ट्स विद डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा भी किए हैं, एम्बेसी ने
फ़ीस तक ले लिए उनसे काफ़ी। इस तरह के मेरे पास तकरीबन मेरे ख्याल में 7 से 8 केस आ चुके हैं जो मेरी डायरेक्टली उन लोग दोस्तों से बात हुई है पाकिस्तानियों से। अच्छा, उसमें से 2 दोस्त जो थे वो KPK से उनका वो था, और 2 या 4 दोस्तों का ताल्लुक़ कराची सिंध से था, और बाकी जितने दोस्त थे वो सूबा पंजाब से थे। तो उन्होंने भी यही डिमांड की है कि देखें जी, हम वॉलंटियरी हम लोग गए, डिपार्चर भी हमने कर लिया और इनकी सारी डिमांड भी मान ली, और हम आ भी गए, और अब ये थोड़ा सा यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट्स, अब वो KPK के जो दोस्त थे उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह एम्बेसी ने जमा कर दिए थे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब तक हमें मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कोरिया से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती तब तक हम मुआज़रत करते हैं। तो ये है कि मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आई होप अप्रैल में इंशाल्लाह इसके लिए हमने वैसे ही डॉक्यूमेंटेशन करनी और हमने आवाज़ उठानी है इसके बारे में, और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस तक यानी कि ये बात पहुंचाने की कोशिश करेगी पाकिस्तानी कम्युनिटी कोरिया। तो होपफुली इंशाल्लाह बेहतर नतीजे आएंगे उसके इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये होना भी चाहिए क्योंकि जितने भी लोग गए हैं उन्होंने जो है हुकूमत पे मतलब एक किस्म का एतबार करके गए ना जी, और उन्होंने अपनी मतलब ज़िंदगी इधर जो गुजार रहे थे वो छोड़ के, तो इसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए हाई लेवल पे, तो करेंगे इंशाल्लाह। जी यासीन भाई, तो बात हो रही थी ना 23 मार्च की। जी 23 मार्च के बारे में आप भी ज़रा इसकी तारीख़ थोड़ा सा दोहरा दे कि 23 मार्च को क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, ताकि जो सुनने वाले हैं उनको भी थोड़ी सी मालूमात हो जाए 23 मार्च के बारे में। 23 मार्च 1940 को करारदाद मंजूर हुई थी पाकिस्तान के लिए और एक अजीम मुल्क के लिए। उसके बाद 1947 को हमारी मतलब आज़ादी हुई। उससे पहले एक करारदाद जो मिंटो पार्क में पेश की गई थी, उसमें यही यानी फ़ैसला किया गया था कि हमने एक अलग मुल्क बनाना है। और आज का जो पाकिस्तान है, जिस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, तो ये वही पाकिस्तान है जिसके लिए 1940 को जो करारदाद पेश हुई। मैंने थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल में बता दिया था सारा 23 मार्च के बारे में, और कोरिया में हम किस तरीके से 23 मार्च मनाते हैं या मनाते हुए आए हैं। यानी अब जो लाइफ है हमारी वो चेंज है एक लिहाज से ना, जैसे कोरोना ने इंसान की ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। तो 23 मार्च का एक मेन पैगाम यही होता है कि हमें उस दिन की याद दहानी, हमारे बुज़ुर्गों की जो कुर्बानियाँ हैं, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो कोशिशें थी कि एक बेहतरीन और एक ख़ूबसूरत एक खुशहाल मुल्क जो है उसकी तरफ हम आगे इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ हो आपस में। तो कम्युनिटी के लिए भी यही पैगाम है, क्योंकि ये इस तरह के जब दिन आते हैं तो इसका मेन मकसद यही होता है कि भाईचारगी, इत्तफ़ाक़, एक दूसरे की मदद, चाहे वो मुल्की सतह पे हो, चाहे वो शहरी सतह पे हो, इलाकाई सतह पे हो, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। जी 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी कि हमें एक आज़ाद मुमलिकत होना चाहिए जिसमें हम अपनी दीन, मज़हब, सक़ाफ़त सब कुछ जो है कर सके। तो 23 मार्च के हवाले से आइए सुनते हैं एक मिल्ली नगमा, आइए मिल के सुनते हैं। जी इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं संगसर कम्युनिटी नेटवर्क 89.1 फ्राइडे नाइट विद PCK मोहम्मद अलम ख़ान के साथ, और हमारे साथ स्टूडियो में है यासीन बलोच। तो हर महीने की दूसरे और चौथे जुम्मे को आप लोग हमें सुन सकेंगे बराह रास्त रेडियो पे। इसके अलावा बाकी 2 जुम्मों को आप हमारा रिकॉर्ड किया हुआ प्रोग्राम भी सुन सकते हैं। प्रोग्राम आप लोग रेडियो में 89.1 मेगाहर्ट्ज़ पे सुन सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट गूगल और नेवर में SCN FM 89.1 सर्च करके आप लोग हमें सुन सकते हैं। प्रोग्राम के बारे में
آپ نے کچھ رائے مشورہ دینا ہو تو ان باکس میسیج پہ بھی آپ لوگ ہمیں دے سکتے ہیں. تو پروگرام کو مزید جو ہے آگے بڑھائیں گے. اور آج 23 مارچ کے حوالے سے بھی ہماری بات ہو رہی ہے اور آپ لوگوں نے گانا بھی سن لیا ملی نغمہ، جو کہ اس دفعہ خصوصی طور پہ پاکستان آرمی نے بنایا تھا یوم پاکستان کے سلسلے میں. تو بہت ہی اچھا لگا. آپ کو کیسا لگا یاسین بھائی؟ بہت زبردست. اور اس میں سب سے اچھی چیز یہ کہ میرے خیال میں کوک اسٹوڈیو میں باقاعدہ آرمی بینڈ کے ساتھ اور ISPR کی یعنی تعاون سے، اور بڑا زبردست ایک انہوں نے یعنی بہت اچھا لگا، اور اپنے آپ کو یعنی ایک فخر سا محسوس ہونے لگا ہے کہ وی آر پاکستانی الحمدللہ. جی یاسین صاحب، آپ کو بھی تو کوریا میں تقریباً 20 سے 25 سال تو ہو گئے نا؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ لگا لو میرے خیال میں 24-25 سال ہو گئے. کل کی تو بات ہے. 25 سال ایسے گزر گئے کہ پتہ بھی نہیں چلا نا. جی. تو بحیثیت پاکستانی مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بنیادی کام تھے آیا وہ جو جتنے بھی سینئر دوست ہیں وہ کر سکے یا نہیں؟ نہیں، بہت افسوس اور شرمندگی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بحیثیت پاکستانی ہم سینئر سٹیزن ہوتے ہوئے ہم وہ رول پلے نہیں کر سکے جو ایک مثالی ہو. اور دیکھیں جی، جو صرف اور صرف فوٹو سیشن یا اس کی حد تک ہی ہم ابھی تک یعنی کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں. سب سے بڑا کام تھا یہاں پہ تعلیم و درس و تدریس کا، ثقافت اور اپنی کلچر. اور اب ہماری یہی سمجھ لیں کہ ہماری فرسٹ جنریشن جو ہے کوریا میں آ چکی ہے الحمدللہ، اور ہمارے بچیوں کی یعنی شادیاں شروع ہو چکی ہیں. اور ہماری گیدرنگ کے اندر بھی کافی دوست ایسے ہیں جن کی بیٹیوں کی شادیاں پاکستان میں ہو چکی ہیں. تو عالم بھائی کہنے کا مقصد یہ کہ نہ ہم دین کا کام کر سکے نہ ہم دنیاوی کام کر سکے، بس ایک وہ سمجھ لو ایک چرخہ جو ہوتا ہے پہیا، اسی میں بس ہم گھومتے رہے اور زندگی کے 20-25 سال، حتیٰ کہ بڑے افسوس کی بات ہے اگر آپ دیکھا جائے اور سوچا جائے کہ پاکستانی کمیونٹی کی تعداد تو کم ہے یہاں پہ، لیکن اللہ نے ان کو بڑے اچھے کاروبار دیے ہیں، اولادیں دیے ہیں، بزنس ہے، مثلا اچھا ایک امیج ہے پاکستانیوں کا. ہم اپنا نہ ذاتی قبرستان بنا چکے ہیں ابھی تک، نہ ہمارا کوئی ایسا پروپر چینل ہے جس میں بچوں کو درس و تدریس دی جائے. وہ بھی مثلا ہر بندہ جو ہے نا انفرادی طور پہ اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے. جیسے پاکستان سے آن لائن ہو رہا ہے، کوئی دبئی سے آن لائن ہو رہا ہے، کوئی کہاں سے عالم دین تو نہیں، قاری صاحبان جو ہیں وہ منتھلی پاکستانی 2000 سے لے کے 5000 روپے لے کے پر ہیڈ پر بچے کا پڑھا رہے ہیں. تو جب وہ وہاں سے پڑھا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یعنی ایک کویسچن ہے، میں اپنے آپ سے ہی کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں کر سکے؟ ہم نے کیوں دلچسپی نہیں لی ابھی تک ان چیزوں میں؟ نہ ہم نے یہاں پہ یعنی کوئی ایسا کوئی سسٹم بنایا. اب اگر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ تو ٹھیک ہے، ابھی بھی ٹائم ہے ہمارے پاس، ابھی بھی وقت نہیں گزرا اتنا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں پوری کمیونٹی سے گزارش کرتا ہوں کہ جن دوستوں نے شادیاں کی ہیں کوریا میں، ان سے میری گزارش بھی یہی ہے کہ صرف پاسپورٹ اور ویزے کی حد تک محدود نہ ہوں، کوئی ایسا کام کریں جو ہمارے مسلمان ہونے کا ہمیں ثبوت دے. بحیثیت مسلمان ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور مثلاً کورین ہیں، ان کو تبلیغ بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں سب سے پہلے ہم نے تبلیغ کرنی ہے. ابھی تک ہمارے گھروں کا جو کلچر بنا ہوا ہے، ہم یعنی بہت شرمندہ ہیں اس چیز پہ. تو میں تو انشاءاللہ، اور یہ کوشش بھی ہے ہماری کہ ہم اب بھی وقت ہے، وقت ہاتھ سے نہیں گیا، کیونکہ زندگی اور موت پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب انسان کی زندگی ختم ہو جائے اور کس چوراہے پہ کس راستے میں. تو کوشش کرنی چاہیے بہرحال، اور ہمیں یہ محنت کرنی چاہیے بزنس کے علاوہ بھی، اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے تھوڑی سی. بالکل آپ نے درست فرمایا
کہ جو معاشرہ بننا چاہیے تھا، جس طرح امریکہ میں اور UK میں اور دوسری یورپی ممالک میں بنی ہوئی ہے، مختلف قوموں کی، مختلف ملکوں کی، چاہے وہ یورپین کنٹری ہو، امریکن ہو، وہاں ایشین کنٹریز کی ہر ملک کی الگ الگ ایک سٹیٹس ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ادھر وقت جو ہے یہ 20 سال 25 سال یہ یا تو کم ہے میرے خیال سے، مطلب یہ ان کو مزید 20-25 سال چاہیے، تب جا کے ان وہاں جس طرح ماحول ہیں اور سوسائٹیز ہے تو اگر ادھر بن سکے. باقی جو مین جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ادھر جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس ٹارگیٹ ہوتے ہیں، اور وہ اگر اسٹوڈنٹ کی شکل میں آتے ہیں تو وہ 4 سال 2 سال یا زیادہ سے زیادہ 6 سال اپنے ہی لیب میں اور اس میں جو ہے وہ گزار کے فوراً واپس چلے جاتے، کسی اور ملک یا پاکستان واپس چلے جاتے، تو وہاں پھر وہ الگ سے مطلب نئی زندگی شروع کرتے. اسی طرح اگر ہمارے E9 ورکرز ہیں تو ان کے پاس بھی ٹائم لیمٹ ہے، 4 سال 10 مہینے، تو زیادہ سے زیادہ 8 سال 9 سال 10 سال. لیکن یہاں کی جو لائف سٹائل ہے ہمارے لوگوں کی وہ زیادہ تر دوڑ تک محدود ہے. صحیح بات ہے، بالکل. اس میں سوشل لائف بالکل کم ہے، نہ ہونے کی برابر ہے. صبح ہوتی ہے، کام شروع ہو جاتا ہے، دوپہر کھانا، شام کا کھانا کھا کے پھر سو جانا. ہاں صحیح بات ہے. تو یہ ہے کہ بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو اب تک ہونی چاہیے تھے. صحیح ہے، جیسا آپ نے کہا کہ درس و تدریس، تو اس سلسلے میں دیکھو ہمارے اسٹوڈنٹس بھی بہت ہیں کوریا میں، سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں، بالکل کافی زیادہ ہیں، اور ہائی پروفیشنل اسٹوڈنٹ ہیں، PhDs ماسٹرز، اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی ایجوکیٹڈ ہیں. بہت کم ایسے ہوں گے جو ان ایجوکیٹڈ ہوں گے. تو کسی بھی ایک شہر میں پراپر کوئی سیٹ اپ نہیں بنا. صحیح ہے، تو یہ بدقسمتی ہے، بیڈ لک ہے ایز اے پاکستانی. اس کے علاوہ آپ نے قبرستان کی بھی بات کی، تو پورے ملک میں ایک واحد قبرستان ہے جو بھی قطر کی گورنمنٹ نے لے کے دی ہے. صحیح بات ہے. اور اس کی ریکوائرمنٹ سب کو معلوم ہے، تو پھر بھی چلو نہ ہونے سے کچھ تو ہے. ایک میں آپ کی بات کو مزید آگے وہ کرتا ہوں عالم بھائی. یہاں پہ الحمدللہ ہم مثلا بغیر پلیٹ فارم کے بھی جیسے لوگوں نے پہلے کام کیے ہیں، ابھی الحمدللہ مختلف تنظیمیں یہاں کام کر رہی ہیں، کاروباری حضرات کی ہیں، کمیونٹی کی ہیں، لیبرز کی جیسے ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کی ہیں. یہاں پہ سب سے جو مشکل مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دوست کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے، اسپیشلی کسی پاکستانی کی، تو بحیثیت مسلمان ہمیں یعنی سب سے پہلے ایک چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ ہم نے اس کی میت کو کس طریقے سے غسل دینا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے اس کو دفنانے کا، اس کو زمین کے سپرد کرنے کا. تو یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے ہمارے لیے. میں یہاں پہ تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں. پاکستانی کمیونٹی کوریا نے الحمدللہ کافی حد تک مثلاً اس مشکل کو حل کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کی ہیں. اور جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ ہم نے انشورنس متعارف کروائی تھی، اس میں سے مور دین 500 یعنی تقریباً 500 کے لگ بھگ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. مثلا ہمارے پاس قبرستان کی اگر جگہ اگر ہو جائے تو 7 بندہ وہاں پہ جنازہ گاہ بھی بنا سکتا ہے چھوٹا سا، 7 وہاں پہ بندہ ایک فریز سسٹم بھی کر سکتا ہے. تو یہ جو اصل میں بحث جو ہے نا، ہماری بحث اس طرف آ ہی نہیں رہی. ہماری بیسک جو سوچ ہے نا وہ اپنی آپ تک ہم محدود ہیں، ہم دوسرے کے بارے میں نہیں سوچ رہے. ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا سوچنا، اگر ہم سوچیں گے ایک دوسرے کے بارے میں تو ہم ایک بہترین قوم بن سکتے ہیں. بحیثیت قوم دیکھیں، کاروبار میں اگر ہمیں سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں
اور فلاحی کاموں میں اگر ہم لوگ لیبلز لگا رہے ہیں اپنے اوپر، تو میرے خیال میں یہ اچھا عمل ہے، ٹھیک ہے، بحیثیت ایک قوم ہم اچھا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت کی طرف جو ہے نا قدم بڑھانا ہے. تو میری تو خواہش بھی یہی ہے عالم بھائی کہ اس پروجیکٹ پہ کام کیا جائے. جیسے دعوت اسلامی کے ہمارے ایک اچھے مبلغ بھی ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اچھے ایک ہیں فراز مدنی صاحب، وہ بہت کوشش کر رہے ہیں، اور یعنی وہاں سے سیول سے وہ تھیجن تک آتے ہیں، قبرستان تک دفنانے کے لیے. تو یہ جو پٹی ہے ہماری پوسان سے لے کے تھیجن کے درمیان تک، یہ جو اتنا ایک یعنی آدھا ملک ہے، تو کوئی یعنی تیاری نہیں ہے. بالکل. مثلا مساجد میں دیکھیں، پہلے ہماری جو مسجد تھی جامع مسجد عثمان بن عفان جو تھی، اس میں الحمدللہ ہم نے ایک سیٹ اپ بنایا تھا اندر کہ اسپیشلی میت کو غسل دینے کا، اس کے بعد جنازے کا جو تھا، اللہ نے ہمیں ایک جگہ دی ہوئی تھی وہاں پہ. تو ہماری بدقسمتی یہ کہ وہ جگہ ٹرانسفر ہو گئی کسی ایسے پوش ایریے کے اندر جو کاروباری جگہ ہے. وہاں پہ مسجد تو بڑی اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن کیا کریں، وہ کہتے ہیں نا، علامہ اقبال نے بڑا ایک خوبصورت شعر کہا ہے، ارشاد بتائیے، کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت، شب بھر میں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے، یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کو سوچنا چاہیے. مذہب کے اندر میرے خیال میں سیاست کو تھوڑا سا دور کرنا چاہیے اور اجتماعیت کی طرف جڑنا چاہیے. ابھی ریسنٹلی بھی ہمارے مسئلے شروع ہو چکے ہیں، اور ایک بڑا افسوس کے ساتھ میں 2 دن سے بڑا پریشان بھی تھا جب میں نے KBS میں وہ نیوز دیکھی. مجھے کافی دکھ ہوا کہ یار ذات کے طور پہ یا ایک سمجھو کہ ایک بحیثیت ایک سینئر، بہت سے ایسے دوست ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں جو ماشاءاللہ بہت ایجوکیٹڈ ہیں، ان کو کورین زبان اچھی آتی ہے، لکھنی آتی ہے، پڑھنی آتی ہے، بولنی آتی ہے، کمپیٹیٹر ہیں اچھے. ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہی ہماری کمیونٹی؟ پہلی بات تو یہ کمیونٹی کو فائدہ اٹھانا چاہیے. دیکھیں بہت سی جگہوں پہ نا زور نہیں چلتا، وہاں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کمپرومائز کے تحت چلنا پڑتا ہے. ہم نے سب سے پہلے کوریا کے قانون کو فالو کرنا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے. جب آپ ایک ملک میں رہ رہے ہو تو آپ اس کے قوانین کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ اس کے قوانین کو فالو کرو. آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے. بالکل. اب ایک ایشو ہے، یہ چھوٹا ایشو نہیں ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے، لیکن اس کے باوجود نہ کوئی مشورہ ہو رہا ہے، نہ کسی سے بات کی جا رہی ہے، بس اکیلے لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح نہیں ہے نا، ایک بندے کی جگہ پہ ایک بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا تو 11 ہو جائیں گے. اگر 11 بندے ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں تو میرے خیال میں ان کی اچھی ایک پاور. یہاں پہ بھی اگر یہی سچویشن ہماری رہی آنے والے وقتوں میں، عالم بھائی ہمارے لیے جگہ تنگ ہو جائے گی یہاں پہ کوریا کے اندر. یہ ایک اگر انہوں نے بل پاس کر لیا، اللہ نہ کرے اگر اس طرح کوئی ہو جاتا ہے سچویشن، تو کیا ہم اپنا ایک سسٹم چلا سکتے ہیں؟ مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. مشکل بھی ہے، اور سسٹم چلانے کے لیے نا، جس طرح آپ نے بولا کہ بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلیگے کر کے، تھوڑا سا کندھا نیچی کر کے ہی مسئلے حل ہوں گے. جتنی بھی ایشوز ہے وہ اس کا لاسٹ جو سٹیج ہے وہ ٹیبل ٹاک ہے. اور جنگوں سے نا دنیا میں بہت کم موقعوں پہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. آپ پچھلے 20 سال کی دیکھ لے، کتنے بڑے بڑے سپر پاورز زبردستی اسلحوں کے ساتھ دوسرے ملکوں میں گئے، لیکن آخر میں انہوں نے ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی اپنی جب پوزیشن تھی وہ کلوز کی نا. تو ہر مسئلے کے پیچھے اس کا حل ہوتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں کے لوگوں پہ کہ وہ اس کو کس طرح ٹریٹ کرے. اس کو زور زبردستی یا بس چھوڑو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم کو اس طرح نہیں ہوگا. تو واقعی بہت سی ایشوز ایسے ہیں جس پہ رائے بھی لینی چاہیے، اور کم از کم اجتماعی
جب جہاں بات ہو نا اجتماعیت کی تو وہاں پھر انفرادیت کی بات نہیں ہونی چاہیے، اور جو کمبائن ایشوز ہیں، صحیح ہے، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو، وہاں پہ کم از کم رائے ہونی چاہیے وہاں، اور رائے کے بغیر جو ہے سلوشن نہیں نکلتا۔ اور یہ جس طرح ہم نے اپنے اوپر نا میک اپ کیا ہوا ہے، صحیح ہے، جس طرح ہم نظر آ رہے ہیں اور ہم توجہ جو ہے میک اپ پہ دے رہے ہیں اپنے آپ کے، بالکل، تو یہ سوسائٹی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ سوسائٹی کے لیے بھائی میک اپ کو تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا، اور اخلاص ہو، اس میں نیت صاف ہو، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا میں کہ وہ حل نہ ہو۔ تو میک اپ جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا کم کرنا ہوگا، خصوصاً اجتماعی مسئلوں پہ، اور اس طرح مذہبی ایشوز پہ، کہ وہاں ہم جو ہے میک اپ پہ توجہ نہ دیں اور مسائل کو حل کے لیے کوشش کریں۔ تو چلے وہ ایمان کا جو کمزور درجہ ہے کہ مطلب دل میں تو ہم برا محسوس کر رہے ہیں، زبان سے اور مطلب ہتھیار سے تو ہم نہیں کر سکتے، تو اس موقع پہ ہم وہ تیسری کیٹیگری جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اس دفعہ آپ نے خبروں میں بھی دیکھا ہوگا اور نیوز میں بھی پڑھا ہوگا نا کہ 23 مارچ کا جو پریڈ تھا، جی ہاں، وہ کافی مختلف تھا۔ بالکل بالکل۔ اور کس وجہ سے مختلف تھا پتہ ہے آپ کو؟ بتائیے آپ۔ بھائی یہ دیکھیں نا، جو اسپیشلی یہ آپ کو پتہ ہے جو دنیا کی طاقتور ترین جو قومیں ہوتی ہیں، اسپیشلی وہ اپنے یوم دفاع یا اس طرح کے جو ان کے قومی دنوں پہ مناتے ہیں، ویسے ہمیں یوم دفاع میں یعنی کہ ہم زیادہ تر اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے نا ہم اپنی پاور شو کرتے ہیں۔ اس مرتبہ ہم نے 23 مارچ کو شو کیے قرارداد پاک، تو ہم نے ایک چیز شو کی ہے، ہم نے دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس، یعنی اگر دیکھا جائے نا تو مین چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک جنگی جہاز ہے یا ایک ٹینک ہے، فرض کریں آپ، تو اس کو آپ نے گراؤنڈ میں لے کے آنا ہے، شو کرنا ہے اگلے، یعنی آپ سے جو کمزور ملک ہے اس کو آپ نے دکھانا ہے کہ میرے پاس یہ طاقت، یا ان طاقتوں کو یہ میسج دینا ہے کہ بھئی ہمیں ایسے نہیں سمجھنا۔ تو جیسے چین ہے، آپ چین کا دیکھ لیں تو چین جو ہے، جب چائنا کا جب ہوتا ہے اس طرح کا یا انڈیا کا ہوتا ہے تو ان کی پاور، پھر نارتھ کوریا کو اگر آپ دیکھ لو، کبھی ان کی پریڈ دیکھ لو، تو یہ تھا کہ بندے کو ایک خوف سا آنے لگتا ہے، جو مشینیں یا جو چیزیں، ہتھیار جو ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے۔ تو اسی طرح الحمدللہ ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہمارے ملک پاکستان نے بھی اس مرتبہ ایک بہترین طریقے سے، یعنی کہ اپنی صحیح ہے۔ خصوصی بات 2-3 چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ اس میں جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی فوجی دستوں نے بھی حصہ لیا، انہوں نے اس میں پرفارمنس بھی کی، جہاز بھی اڑائے، ترکی نے، دوسرے ملکوں نے۔ اور اس میں ایک یہ بھی خاص بات تھی کہ جو جس ریڈار نے ابھینندن کی جہاز کو ٹریک کیا تھا نا، اچھا، وہ ریڈار بھی انہوں نے اس میں شو کیا تھا اس دفعہ، تو وہ بھی لوگوں کی مطلب توجہ کا مرکز رہا، اور ابھینندن کی ملک کو دکھانا تھا کہ ہم اگر امن کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آؤ گے تو ہم دنیا کی امن پسند قوم بھی ہے، بے شک، لیکن اگر آپ کے دل میں پاکستان کے لیے کچھ میلا کچیلا ہے تو پھر ہمارے پاس جو ہے دنیا کی طاقتور ترین ٹیکنالوجی بھی ہے، دنیا کی بہترین آرمی بھی ہے، اور اس میں مطلب اس دفعہ جو ہے 2-3 ایسے دستے بھی شامل ہوئے جو پچھلے پریڈوں میں نہیں تھے۔ اس میں باقاعدہ خواتین نے اس دفعہ نمائندگی کی ہے، فرنٹیئر کور نے نمائندگی کی ہے، اور گلگت بلتستان کے وفد نے بھی اس میں مطلب کی ہے، اور صدر پاکستان اور اسی طرح دوسرے ممالک کی سفیر حضرات، وہاں کے جو ڈیفنس بڑے بڑے لیڈر تھے، انہوں نے اس کو ہے۔ اور انڈیا کو تو کھلا پیغام ہے بالکل کہ بھائی جتنے بھی ایشوز ہے، چاہے وہ کشمیر کا ہو، چاہے وہ بارڈر پہ ہو، چاہے وہ LOC پہ ہو، آؤ بات کرو، بات کرنے سے ہی مسائل ختم ہوں گے، ورنہ جو آپ سمجھ رہے ہو اس طرح کا پاکستان اب نہیں ہے۔
تو اچھا ہوتا ہے، یہ اس سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے. اور 23 مارچ ہو گیا، 6 ستمبر ہو گیا، 14 اگست ہو گئے، تو جو ہے اس طرح کے دن یہ منانے کا مقصد ہی یہی ہے بالکل بالکل کہ قوم میں جو ہے وہ بیدار ہو جائے، ان میں جو ہے طاقت آ جائے. اور ویسے بھی ہر ملک ہر سال کسی نہ کسی دن پہ اپنے جو ہے طاقت کو دکھاتے ہیں، تو ہمارے لیے اچھا ہے. باقی ہم پھر کوریا پہ دوبارہ تھوڑا سا بحث کریں گے. وہ یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کوریا کے لیے آپ PCK کے پلیٹ فارم سے کچھ کہنا چاہیے تو آپ بتا دیجئے گا. بس میرا پاکستانی کمیونٹی کو یہی میسج ہے کہ اتفاق، اتحاد اور ایک دوسرے کی مدد کریں، اور مثلاً ہر پلیٹ فارم پہ کوشش کریں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، فلاحی کاموں میں بھی لیں. اور ماشاءاللہ پاکستانی کمیونٹی کوریا کی ٹیم جو ہے وہ بہت اچھی جاب کر رہی ہے اور زبردست طریقے سے اس وقت وہ کام کر رہی ہے. ری ٹرینیز پہ بھی ہم ورک کر رہے ہیں، اور جو دوست وہاں سے آ رہے ہیں پاکستان سے، ان کو کوارنٹائن کی جو سہولیات ہیں، معلومات ہے، ان کے فیکٹری مالکان سے جو کانٹیکٹس ہیں، وہ ساری چیزیں بھی کر رہے ہیں. گروپس بنے ہوئے ہیں 2-4 اس پہ، واٹس ایپ پہ، وہاں پہ ان سے رابطے ہوتے ہیں. تو آخر میں بھی یہی ہے، اور میں اس پروگرام کے اندر یعنی اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کافی عرصے سے، یعنی ہماری 2018 کے بعد 19 سے ہماری کیبنٹ جو ہے وہ، میں جسٹ ایک نگران کی میں کوشش کر رہا تھا کہ ایک اچھی ٹیم ایک سلیکٹ کر کے لے کے آئیں، جو ٹیم بہتر سے بہتر کام کرے. اور میری خواہش بھی یہی ہے کہ جو دوست حصہ لینا چاہتے ہیں والنٹیری، وہ پاکستانی کمیونٹی میں اپنی ممبرشپ لے لیں، اپنی انشورنس پالیسی بنائیں، اور اس کے بعد وہ ممبر بن کے کام کر سکتے ہیں. یہ سب کے لیے انشاءاللہ جو دوست بہتر کام کرے گا ہم اسے اپریشیٹ بھی کریں گے. اور بس یہی ہے، ورکرز جو دوست ہیں ہمارے، ان کو یہی پیغام ہے کہ آپ جس فیکٹری میں بھی رہتے ہیں، آپ اس فیکٹری کے مالک کے ساتھ اس طرح کا رویہ اور اس طرح کا آپ کام کریں کہ وہ مالک آپ کو بولنے پہ مجبور ہو جائے کہ چم سوگے چوسے ہو، چھاگی نارا چم سوگے چوسے ہو. مقصد یہ ہے کہ اپنے ملک کا تعارف کرانا ضروری ہے. تو اس طرح کا بہترین جو ہے نا سافٹ امیج پیش کرنا چاہیے جن دوستوں کی فیکٹریاں اچھی ہیں. باقی یہ سمجھ لیں میرے دوست کہ جو فیکٹری میں ہوتا ہے ایک آدھا اس طرح کا ورکر یا لیبر جو کورین جو بدتمیزی میں بھی بات کر لیتے ہیں، تو بیسک جو ہے زبان کا سیکھنا ضروری ہے. اور ان کی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک کلچر ہے ان کا، اپنے سے چھوٹے سے یہ تھوڑا سا بدتمیزی نہیں ہوتی، پیار میں بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں وہ ان کے جو الفاظ ہیں یا ان کا بولنے کا جو انداز ہے اس پہ بڑا غصہ آ جاتا ہے، اور ہم فوراً فیکٹری چینج کرنے یا لڑنے جھگڑنے پہ آ جاتے ہیں. کھانے کی بہت سی جگہوں پہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں. تو جب ہم لوگ آئے تھے اس دور کے اندر تو آپ کو پتہ تھا کہ ایک ایسا وقت تھا کہ یعنی بہت مشکلات تھیں. تو برحال یہی ہے کہ اتفاق، اتحاد، اور اگر کسی دوست سے کوئی غلطی وغیرہ ہو جاتی ہے تھوڑا سا جھکنے کی کوشش کر لے، کمپرومائز کر لے، کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ پاک بھی معاف کرنے والا ہے. تو بہتر یہی ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں شہزاد خان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس نے، آپ دیکھ لیں آج ہی میں نے نیوز میں دیکھا تھا کہ اس کا یعنی اپریشیٹڈ ہوا ہے وہ، اور ان کی پیج پہ آیا ہے. بالکل. تو تھینک یو سو مچ عالم بھائی آپ کا، اور آر جے مظہر صاحب کا بھی بہت شکریہ. اچھا، ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت آپ لوگ سن رہے تھے سنگسو کمیونٹی نیٹ ورک 89.1، اور ہر مہینے کی دوسری جمعے کو اور چوتھے جمعے کو آپ لوگ ہمیں براہ راست سنیں گے. ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ جو میوزک ہے اس پہ مظہر بشیر ڈیل کریں گے.
अगले जुम्मे तक फिर जो है मुझे, मेरे मेहमान को और स्टूडियो को आप लोग इजाज़त देंगे, और इस अहद के साथ कि हम जब तक कोरिया में है बहैसियत पाकिस्तानी अच्छा रहे। वालेकुम अस्सलाम। Assalamualaikum, annyeonghaseyo and good evening everyone. मैं हूँ आपका RJ मज़हर बशीर and you are listening this program called Gana Bajana only on 89.1 SCN FM. और आप ये प्रोग्राम सुन सकते हैं every second and fourth Friday live at 9 PM और ये rebroadcast होगा हर जुमे के दिन 5 बजे शाम को in case if you missed the live program. So آپ کیسے ہیں؟ I hope کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے and thank you everyone for your feedback on my Facebook Messenger. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام، اس پروگرام میں میں آپ کے لیے پلے کروں گا آپ کی ریکویسٹ جو آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں میرے Facebook Messenger پر، اور وہ پلے کروں گا میں آپ کے لیے اس پروگرام میں. اس کے علاوہ آپ مجھے اپنے میسیجز بھی سینڈ کر سکتے ہیں. and if you want to dedicate any song to anyone, to your loved ones, go for it. Don't forget. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس میں میں آپ کے لیے آپ کی ریکویسٹ پلے کروں گا. تو اس سے پہلے جو آپ نے پروگرام سنا پی سی کے لائیو آن فرائیڈے ود عالم خان، اینڈ آج بھی ہمارے ساتھ ہے یاسین بھائی، اور آئی ہوپ کہ آپ کو کافی ہیلپ ملی ہوگی اس سے. آپ ان کے اس پروگرام کے بارے میں بھی جو بھی آپ کے سوالات ہوں آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی سینڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہیں. اف یو ہیو اینی کنسرنز اباؤٹ اینی تھنگ یو کین کال اور یو کین ٹیکسٹ اس اینی ٹائم. سو لیٹس موو ٹورڈس آور ریکویسٹ. آج کی ہماری سب سے پہلی ریکویسٹ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس سجنا فرام شہزاد شارجہ سے. اور he said کہ he listened our first program and he liked that. تو شہزاد I hope کہ you are fine. ہم آپ کی پلے کرنے جا رہے ہیں ریکویسٹ which is سجنا by جنون. So listen and enjoy. Thank you. So Shahzad, this was your request, Sajna by Junoon. I hope you liked it. Today is 26th of March and the weather is getting warmer here in Daegu, in Korea in fact. And I hope you all are doing good. And you're listening this program called Gana Bajana and I am your RJ, Mazhar Bashir. And you're listening me on FM SCN 89.1. And as you know, you can send me your request on my Facebook Messenger, and I'm going to play your songs on every second and fourth Friday of the month. And in case if you miss the program, you can listen the rebroadcast on Sundays at 5 p.m. So let's go. We have our next request. ہماری جو next request ہے that's a song called, it's a basically OST from the drama. It's a drama OST میرے پاس تم ہو by راحت علی. and یہ request ہمیں send کی ہے ایگوکدونگ سنگسو سے افضل نے. and Afzal, I hope you are doing good. Thanks for sending your request to us and keep sending us your request. I'm going to play your request for you now. I hope you're going to like it. Enjoy the song. bhool jaane ka hunar jeena hai ab mujhko tere bina. So that was Rahat Fateh Ali Khan. I hope you like the song. میرے پاس تم ہو. ناؤ سانگس ریکویسٹ کا سلسلہ تو اسی طرح سے چلتا رہے گا انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں دو بہت ننھے منھے سے پیارے سے مہمان. سو لیٹس ہیو سم ٹاک ٹو دیم. لیٹس ٹاک ٹو دیم. حمزہ, السلام علیکم. ہاؤ آر یو؟ I'm fine, thank you. Okay. Can you please introduce yourself? Yes. Okay.
اوکے سو اور بتائیں آپ کیا کرتے ہیں آج کل, کیا ہابیز ہیں آپ کی؟ ہاؤ از یور اسکول گوئنگ, اسٹڈیز کیسی چل رہی ہیں آپ کی؟ واٹ آر یور ہابیز؟ Korean. اوکے اوکے 안녕하세요. 저는 대구 오케이. 장산초등학교 다니는 함자입니다. اوکے یہ ہمارے 반갑습니다. پاکستانی بچے ہیں, لیکن یہ کیونکہ یہاں پہ کوریا میں پڑھتے ہیں اس وجہ سے یہ زیادہ جو کمفرٹیبل ہیں وہ کورین لینگویج میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں. اور ہماری جو دوسری مہمان ہے ہمارے ساتھ, لیٹس ٹاک ٹو ہر. بہت ہی پیاری سی ہماری یہاں پہ ماہنور ہیں. ماہنور, ول یو پلیز انٹروڈیوس یور سیلف؟ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں. چاگی سوگی ہا سو 있어요? 안녕하세요. 오, 잘 지냈어요? 안녕하세요, 마누리입니다. 유치원 그렇게 얘기하면 되지. 알았어요. اوکے. اور حمزہ کچھ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یو ہیو اینی میسج؟ How do you feel? 어떻게 지금 느낌이 어때요? 지금 여기 스튜디오에 와서? 긴장해. 긴장이에요? 긴장 풀어요. 긴장할 필요 없어요. 오케이. 여기 오니까 재미있고 오케이. 또 행복해요. 오케이. Manu, you want to say something? आप कुछ कहना चाहती हैं? 뭐 할 말 있어요? 친구들에게 뭐 하고 싶은 거 있어요? 네. 뭐 사랑합니다. 사랑합니다. 우리도 마누 사랑한다고요. Okay, so that was हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं छोटे नन्हे मुन्ने हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे. हम वक्तन फ़वक्तन इनके साथ बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे. सो हमारे पास एक कॉलर थे कुछ देर पहले एंड आई होप कि आई एम गोना गेट him back again. Let's see who's this. Okay. So I'll put the call on speaker. So हमारे पास hello, who's this? सोहेल मालिक सर. Okay. कौन बात कर रहे हैं? सोहेल बात कर रहा हूँ. सोहेल ओह सुहेल बात कर रहे हैं. सुहेल कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर साउथ कोरिया से. साउथ कोरिया से बात कर रहे हैं जी. आपका कोई मैसेज है या आप कुछ मैसेज देना चाहते हो? सुना दें. कौन सा सॉन्ग सुनना चाहेंगे आप सुहेल? आप अपनी दिल के अरमा. जी सर. ओके, लगता है बहुत दिल जले लग रहे हैं आप हमें. अच्छा, दिल के अरमा. ओके, I'll play this song for you after this request. Thank you Suhail. Take good care of yourself. Thank you. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. Salam. Allah Hafiz. Okay, he was our first caller in fact of this program. ہمارے پاس جو نیکسٹ ہماری ریکویسٹ ہے, انہوں نے ہم سے گلا بھی کیا ہے کہ لاسٹ پروگرام میں جو ہم نے یہاں پہ ریکویسٹ پلے کی تھیں اس میں کوئی بھی ہم نے ان کے لیے بلوچی سانگ پلے نہیں کیا تھا. مسٹر یاسین بھائی, یاسین بلوچ صاحب, آپ پریشان مت ہوں. آج ہم آپ کے لیے آپ کی جو پسند کا سانگ ہے وہ پلے کرنے جا رہے ہیں. آئی ہوپ یو گونا لائک اٹ. اور you are listening this program called Gana Bajana on SCN FM, and here is your request, Laila oh Laila. Laila oh Laila. So Yasin bhai, I hope کہ آپ کا گلا ہم نے دور کر دیا ہوگا. You are listening this program called Gana Bajana on 89.1 SCN FM and I'm your RJ Mazhar Bashir. And ہمارے ساتھ یہاں پہ کالز بھی ہم لیں گے یہاں پر, اور اس کے علاوہ آپ مجھے اپنی ریکویسٹ فیس بک میسنجر پہ بھی سینڈ کر سکتے ہیں. سو فرسٹ لیٹس سی ہمارے پاس کون ہے ہمارے کالر. مظہر بھائی. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جو آپ نے ایک چیز کا آغاز کیا ہے, جی تو اس کے لیے آپ سب کو مبارکباد, آپ کی ساری ٹیم کو, عالم بھائی کو, تو ہماری نیک دعائیں ہیں آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو سو مچ. بس ابھی میرے ذہن میں فوراً گانا تو ایسا کچھ نہیں آ رہا, جی تھوڑا موسیقی کے معاملے میں تھوڑا کمزور ہے. تو آپ آج 23 مارچ کے حوالے سے ہمیں کوئی پاکستانی ملی نغمہ سنا دیں. ٹھیک ہے مبشر میں دوبارہ چلا دوں گا. اس سے پہلے جب ہم نے پروگرام بیسکلی اسٹارٹ کیا تھا تو ہم نے سب سے پہلے اسٹارٹ ہی ہم نے ملی نغمے سے لیا تھا, اور لیکن آپ کی فرمائش پہ میں دوبارہ ایک جو ملی نغمہ ہے وہ آپ
ان دی اینڈ سب سے لاسٹ میں آپ کی فرمائش میں لازمی پوری کروں گا, ٹھیک ہے؟ جی شکریہ. آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. چلے آپ بالکل اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. کیپ ان ٹچ. آپ نے اچھی سروس اور ایک اچھی بنیاد رکھی ہے. کیمرہ چینج کریں. آپ اگر دیکھیں یورپ میں یا اسپیشلی کینیڈا اور امریکہ میں تو وہاں تو بہت سارے ریڈیو چینل ایگزیکٹلی ایسے ہی. بس چلیں, بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, اینڈ یور آل ٹیم. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو سو مچ. کیپ ان ٹچ. تو دیٹ واز مبشر گوندل فرام پوسان, ساؤتھ کوریا, اور انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے کہ ہم 23 مارچ کے حوالے سے مناسبت سے کوئی ملی نغمہ ان کو سنائے. تو انشاءاللہ میں نے ان سے پرومس کیا ہے کہ ان دی اینڈ جب پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے میں ان کی ریکویسٹ ضرور پوری کروں گا. سو تھینک یو سو مچ مبشر بھائی. آئی ہوپ کہ آپ اسی طرح سے ہمیں اپنی ریکویسٹ اور بھیجتے رہیں گے ہمارے پروگرام پر. سو لسنرز, دس از یور RJ مظہر بشیر اینڈ یو آر لسننگ دس پروگرام کال گانا بجانا آن 89.1 SCN FM. آپ مجھے اپنی ریکویسٹ میرے فیس بک میسنجر پر بھی سینڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ مجھے ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں while we are on air. So let's see what we have next. So ہمارے پاس جو لاسٹ کالر تھے سہیل ساؤتھ کوریا سے, تھیگو سے, انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی دل کے ارما آنسوؤں میں بہہ گئے by Salma Agha. It's an old song. It's a movie song, I guess. I think, yes. And I'm going to play this song for you. I'm going to play this song for you. Just... Okay. So, enjoy this song and take good care of yourself. Subscribe करें. So, دل کے ارما آنسوؤں میں بہہ گئے by سلما آغا. یہ ریکویسٹ تھی ہمارے پاس سہیل ساؤتھ کوریا سے, تھیگو سے. سو آئی ہوپ کہ آپ نے یہ سانگ انجوائے کیا ہوگا. سہیل, مسٹر سہیل, یو آر لسننگ دس پروگرام کال گانا بجانا آن 89.1 SCN FM. آپ یہ پروگرام ایوری سیکنڈ اینڈ فورتھ فرائیڈے کو سن سکیں گے رات کو 9 بجے لائیو. اینڈ اس کے علاوہ آپ یہ پروگرام دوبارہ سن سکیں گے جو کہ دوبارہ سے آن ایئر ہوگا آن ایوری آفٹر دیٹ سنڈے ایٹ 5 o'clock PM. سو ہمارے پاس یہاں پہ کالز بھی آ رہی ہیں. اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پہ مسلسل ریکویسٹ بھی آ رہی ہیں. ہمارے پاس جو نیکسٹ ریکویسٹ ہمارے پاس ہے وچ از رنگیلا بائی, یہ موہد ہمیں ریکویسٹ کر رہے ہیں فرام شارجہ سے. ہمارے پاس ریکویسٹ آئی ہے رنگیلا بائی جنون. In fact, that is by Ali Azmat. So I hope Mohid آپ ٹھیک ہوں گے. Enjoy this song. I'm gonna play this for you. Wow, that was amazing. Rangila song by Ali Azmat. یہ ہمارے پاس ریکویسٹ تھی بائی موہد فرام شارجہ. موہد, آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سانگ پسند آیا ہوگا اینڈ یو انجوائڈ دس سانگ. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. یو آر لسننگ دس پروگرام کالڈ گانا بجانا آن 89.1 SCN FM. اینڈ آپ یہ پروگرام سن سکیں گے ایوری سیکنڈ اینڈ فورتھ فرائیڈے آف دا منتھ. اینڈ ان کیس اف یو مس دا لائیو براڈ کاسٹ, آپ یہ پروگرام دوبارہ سن سکیں گے آن سنڈیز ایٹ 5 o'clock. سو لیٹس سی واٹ وی ہیو نیکسٹ ہمارے پاس جو کالر تھے دیٹ واز زاہد. آئی تھنک میاں زاہد ہمیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے پلے کریں جدائی سانگ, اینڈ وچ از آئی تھنک ذیشان روری سانگ. اینڈ کیسے ہیں زاہد آپ؟ آئی ہوپ کہ یو آر ڈوئنگ فائن. آپ نے جگہ نہیں بتائی کہ آپ نے ہمیں کہاں سے میسج کیا ہے. اینی ویز آئی ہوپ کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بالکل خیریت سے ہوں گے. اینڈ آئی ایم گونا پلے دس سانگ جدائی بائی ذیشان روری. انجوائے دس سانگ.
है जुदाई So that was Judai by Zishan Rodi, and that was the request by Mia Zahid from somewhere. I hope he's fine, and I hope aapko ye gana pasand aaya hoga. You are listening this program called Gana Bajana on 89.1 SCN FM, and मैं हूँ आपका RJ मज़हर बशीर. आप मुझे अपनी रिक्वेस्ट मैसेजेस एंड फीडबैक सेंड कर सकते हैं मेरे फेसबुक मैसेंजर पर. और as we said before, آپ یہ پروگرام لائیو سن سکیں گے ایوری سیکنڈ اینڈ فورتھ فرائیڈے ایٹ 9 PM. اینڈ دوبارہ سے جو ہے آپ اس پروگرام کو سن سکیں گے. ری براڈ کاسٹ ہوگا آن سنڈیز ایٹ 5 PM. سو اب ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے کالر کی طرف. لیٹس سی کہ ہمارے ساتھ کون ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مظہر بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کون بات کر رہے ہیں؟ شہزاد خان بات کر رہا ہوں سول سے. ماشاء اللہ. کیسے ہیں آپ شہزاد بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے. آپ سنائیے مظہر بھائی. اللہ کا بہت شکر ہے. کیا میسج دینا چاہیے؟ آپ کی کون سی کیا ریکویسٹ ہے آپ کی؟ آپ پلیز ہمیں اپنی ریکویسٹ بھی بتائیں, اور کچھ میسج اگر دینا چاہتے ہیں تو آپ پلیز ہمیں اپنا میسج بھی دے سکتے ہیں. بس جو ہے نا کوریا کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے لیے کچھ اچھا کام کر جائیں. جی جی. نقصان تو بہت لوگ کر رہے ہیں, لیکن اپنی ذات سے پاکستان کے لیے کچھ کر جائیں. بالکل. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کا کوئی بس. اور آپ سے ایک فرمائش ہے جی جی کہ اگر ایک کوئی ملی نغمہ سنا دے تو بہت زبردست. بالکل. میں ابھی آپ کو ان دی اینڈ لاسٹ میں نے مبشر بھائی سے بھی ان سے بھی میں نے پرومس کیا ہے, اور آپ کی بھی یہ جو نا ریکویسٹ ہمارے پاس آ گئی ہے. لاسٹ جو سانگ میں یہاں پہ پلے کروں گا وہ ہماری ہوگی ایک خوبصورت سا ملی نغمہ. تھینک یو شہزاد بھائی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک گڈ کیئر. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. سو دیٹ واز ہمارے شہزاد بھائی فرام سول. تھینک یو فار کالنگ شہزاد بھائی. اینڈ میرے پاس آپ کی ریکویسٹ آ گئی ہے. آپ نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے کوئی سا بھی اچھا سا ملی نغمہ سنانے کی, تو انشاءاللہ ایز آئی سیڈ بیفور کہ میں آپ کی یہ ریکویسٹ ضرور پوری کروں گا. اور ٹوڈے لیٹس سی واٹ وی ہیو نیکسٹ. ہمارے پاس جو نیکسٹ ریکویسٹ ہمارے پاس ہے وچ از بھیگی بھیگی راتیں بائی عاطف اسلم. اینڈ یہ ہمارے پاس جو ریکویسٹ ہے, یہ ہمیں ریکویسٹ بھیجی ہے ہمارے چودھری نصیر ہیں, یہ ڈیرا ریسٹورنٹ سے. اوکے نصیر بھائی, آئی ایم گونا پلے دس سانگ فار یو. آئی ہوپ کہ یو آر گوئنگ ٹو لائک دس سانگ. انجوائے کریں یہ سانگ اینڈ ہیئر وی گو. وہ بھیگی بھیگی یادیں. So that was Atif Aslam, Bhigi Bhigi Yaadein, and that was a request from Chaudhry Nasir from Dera Restaurant Sangso. I hope کہ نصیر بھائی آپ کو یہ سانگ پسند آیا ہوگا, and keep sending us your request. You are listening my program called Gana Bajana on 89.1 SCN FM, اور آپ یہ پروگرام سن سکتے ہیں ایوری سیکنڈ اینڈ فورتھ فرائیڈے لائیو ایٹ 9 PM اور ری براڈ کاسٹ آن سنڈیز ایٹ 5 PM. سو اب جو ریکویسٹ میں آپ کے لیے پلے کروں گا دیٹ وڈ بی دا لاسٹ ریکویسٹ آف ٹوڈے, اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ اپنا اور اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا خیال رکھیں گے. I'll see you on the second Friday, in fact, of coming month, next month. Inshallah, I'll see you again. So till then, take good care of yourself, and Allah Hafiz. And this is a song for you, Mubashir Bhai and Shahzad Bhai. Enjoy the song.